کہ خدا کے واسطے اس بار کی عزت کے لیے پیسے آ جائیں گے، جو خالق نے رزق لکھا ہے وہ آنا ہے، اس بار کی کشکول میں لی ہوئی عزت کو مت بیچیے گا۔ طاہر صاحب جناب جب سے وزیر قانون بنے ہیں کسی وکیل کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اب میں دعوت دوں گا نیولی الیکٹڈ ممبر پنجاب بار کونسل میاں عمران پاشا صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس اہم موضوع پر اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر کسی دھڑے کے آپ کے دھڑے نے اس ناچیز کو آج اسٹیج پہ بٹھایا ہے۔ میرا دھڑا اس بار کا ہر وہ عام وکیل ہے، ہر وہ پھٹے پہ بیٹھنے والا، ہر وہ کورٹ میں پیش ہونے والا، ہر وہ غریب کا مسیحا، وہ میرا دھڑا ہے۔ میں اپنے اس دھڑے کو سلام پیش کرتا ہوں اور پلیز اپنے لیے ایک دفعہ بھرپور تاڑیاں بجائیں۔ آپ سے بڑا دھڑا اس بار میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا فخر یہ ہے کہ غلام اہل بیت ہوں، میرا فخر یہ ہے کہ آج حق کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا فخر یہ ہے کہ اسی انکار کے ساتھ کھڑا ہوں جو میرا خان آج انکار کر کے اڈیالے میں قید ہے۔ میرا فخر یہ ہے کہ میں عام وکیل کا نمائندہ ہوں۔ ممبر ہوتے ہی سارے ممبروں پہ کچھ دل کی باتیں کہوں گا، پلیز تھوڑا سا وقت دیجیے گا اور تحمل سے سنیے گا بھی۔ کچھ بردہ فروش، کچھ عزتوں کے خریدار اپنی حرام کی کمائی کے ٹوکرے اٹھا کے ان 75 ممبروں کے پیچھے ایسے چل پڑے ہیں کہ بازار میں اس طوائف کو خریدنے نکلے ہیں۔ خدارا ان بردہ فروشوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ نے کشکول اٹھا کے میں نے آپ سے عزت بھیک میں مانگی ہے۔ ان بردہ فروشوں سے میں ان 75 ممبروں سے درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے اس بار کی عزت کے لیے پیسے آ جائیں گے، جو خالق نے رزق لکھا ہے وہ آنا ہے، اس بار کی کشکول میں لی ہوئی عزت کو مت بیچیے گا۔ دوسری بات، میرے خان کا قصور کیا تھا؟ میرے خان نے ملک میں اصل مذہب کی عملداری شروع کروائی۔ میرے خان کا قصور کیا تھا کہ ساری بند ملیں چلنے لگ پڑی۔ میرے خان کا قصور کیا تھا کہ معیشت اپنی درست سمت پہ چلی گئی۔ میرے خان کا قصور کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے اوپر نہیں لے کے گیا، اس کو مینٹین رکھا۔ 167 پہ وہ حکومت وہ اپوزیشن احتجاج کرتی تھی، آج کا ریٹ چیک کر لیں۔ دوسری بات، میرے خان کا قصور یہ تھا کہ اس نے ہر غریب کو جب کووڈ آیا، ہر غریب کی جیب میں 5-6 دفعہ اس نے روٹی گھر بیٹھے پہنچائی۔ میرے خان کا قصور یہ تھا کہ وہ آپ کی بات کرتا تھا، وہ میری بات کرتا تھا۔ اس سے بڑھ کے میرے خان کا نہ کوئی قصور تھا نہ کوئی غلطی تھی۔ اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کے ملک میں ترقی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ کا ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے۔ آپ کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے۔ وہ ایٹم بم آپ کے پیسوں سے بنا ہے، وہ آپ کی امانت ہے ان کے پاس۔ آپ سے اچھی اور مضبوط دفاع کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف آئیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اب کے موجود حکومتی گماشتوں کو یہ گارنٹی دی کہ ہم آپ کی حکومت کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ خان کو قید کریں۔ میرے قائد کی صرف اتنی سی غلطی ہے۔ طاہر صاحب جناب جب سے وزیر قانون بنے ہیں کسی وکیل کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ طاہر صاحب آپ نے جب سے
یہ عہدہ سنبھالا ہے، کوئی ایسا وکیل ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نہیں بچا جس پہ ایف آئی آر نہ ہوئی ہو، جس پہ 780 نہ لگی ہو، جس کا گھر نہ ٹوٹا ہو۔ وکیلوں کا رزق چھیننے کے اکیلے ذمہ دار ہیں۔ آپ اس بار سے مینڈیٹ لے کے، عزت لے کے وہاں پہ گئے تھے، آپ نے جو حال لائرز پروٹیکشن ایکٹ کا کیا ہے، اس سے زیادہ ظلم زیادتی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ آپ ان کے اعلی کار بنے جن کی کبھی آسماں جہانگیر مخالف ہوا کرتی تھی، آپ نے تو اپنا نظریہ ہی بیچ دیا۔ خدا را اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم ایسے بھلا دیے جاؤ گے جیسے تھے ہی نہیں۔ کتنی نسلیں بیت گئیں، سب بھلا دیے گئے۔ بھائی یہ حال میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ اپنے چند دن کے اقتدار کے لیے آپ نے جس کمیونٹی کے سر پہ پاؤں رکھ کے اگلوں کی جھولی میں گئے ہیں، آپ نے کل کو واپس یہیں پہ آنا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے آپ کتنے مجبور ہیں، آپ کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی جرأت کرتے نا، میرے خان کی طرح انکار کرتے کہ نہیں یہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہے، یہ اس عدالتی نظام کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ سے انکار نہ ہو پایا۔ آپ سے صرف میں نے اس دن آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا جب آپ 27ویں ترمیم پیش کر رہے تھے، اتنی بے بسی۔ طارق صاحب آپ میرے استاد رہے ہیں لاء کالج میں نے آپ کے چہرے پہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس دن آپ کمال بے بسی کے عالم میں تھے، اور خدا را نکلے اپنی اس بے بسی سے۔ جٹوں کے بال ہیں، جٹ بن کے دکھائیں۔ دوسری طرف آتے ہیں جی، جوڈیشری آپ کے کندھوں پہ کھڑی ہے، جوڈیشری ہر عام وکیل کے کندھے پہ کھڑی ہے۔ ان کے پاس ایک بات رہ گئی تھی کہ جوڈیشری نے پہلے لائرز کو فردن انسلٹ کرنا شروع کیا۔ اب وہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اب ان کے کھاتے میں لکھی پڑی انسلٹ آئی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ سپہ سالار دلیر ہوتا ہے، ہم نے تو سنا پڑا تھا کہ سپہ سالار بہادر ہوتا ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ سپہ سالار اس عوام کی راتوں کی نیندوں کو سنبھالتا ہے۔ سپہ سالار صاحب آپ کو ہی استثناء کی ضرورت پڑ گئی۔ خدا را یہ عوام کیا سوچے گی اب کہ کون سا ایسا ظلم، کون سا ایسا جبر آپ کر بیٹھے ہیں جس کے لیے آپ کو معافی چاہیے۔ 27ویں اور 26ویں ترمیم اس ملک کے ہر غریب، ہر شہری کے ساتھ ظلم ہے۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ دوسری بات، صدر محترم گروپوں سے ہٹ کے بڑی بات کیجئے گا۔ آج ان کو بھی دعوت دیجئے گا کہ آئیں اس تحریک میں آپ کا ساتھ دیں۔ شاید کچھ غیرت مند لوگ جو اس انتظار میں بیٹھے ہوں کہ ہمیں بلایا نہیں جا رہا، آپ دعوت دیجئے، کوئی نہ کوئی ٹوٹ کے ضرور آئے گا، کوئی نہ کوئی حر بننے کی کوشش کرے گا۔ ہم جس کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہمت کریں، نکلیں باہر۔ یہاں پہ مانگے سے کوئی حق نہیں دیتا، حق چھیننا پڑتا ہے۔ حق اپنا چھیننے کے لیے اٹھیں۔ میں آپ سے آج ایک عہد کرتا ہوں، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس میں پہلے میرے دھڑے کا، میرا دھڑا عام وکیل ہے، جب تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا میں اس کا انکاری رہوں گا۔ یہ میرا پوری لاہور بار سے یہ وعدہ ہے کہ میں سب سے پہلا بندہ ہوں گا کہ جو اپنے عام وکیل کا دست و بازو بن کے رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔